بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی ہماری اس مختصر سی نشست میں ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زندگی کیسے گزاریں۔ انسان اپنے مقصد حیات کو یکسر بھول بیٹھا ہے اور وسائل کو مقاصد کا درجہ دے کر ان کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے۔ آج اکثر انسانوں کا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ آخر دنیا میں اس کا وجود کیوں ہوا، اللہ رب العزت نے اسے کیوں پیدا کیا، کیا انسان کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ وہ دنیا میں کمائے، وہ کھائے، پرتعیش زندگی گزارے، بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، شاندار گھروں میں رہے؟ کیا انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے؟ آج کے دور میں انسان اتنی بے فکری سے زندگی بسر کر رہا ہے جیسے اس بات کا اسے یقین ہے کہ مرنا ہی نہیں اور قیامت تک عالم برزخ میں اپنے اچھے برے اعمال کے مطابق رہنا ہی نہیں، یا قیامت آئے گی ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے، یعنی وہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے فیما افناہ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اللہ یہ جان نہ لے کہ تو نے اپنی عمر کو کیسے گزارا، کن کاموں میں ختم کیا، وعن علمہ فیما فعل، اور اس کے علم کے بارے میں نہ سوال کیا جائے کہ جو تو نے علم سیکھا اس پہ کیسے عمل کیا اور کتنا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ جو مال تیرے پاس تھا تو نے اس مال کو کیسے کمایا، اور وفیما انفقہ، اور اس مال کو تو نے کیسے اور کہاں خرچ کیا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس کے جسم کے بارے میں، اس کی جان کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ تو نے اس طاقت کو کہاں کھپایا، تیرے پاس جو قوت تھی، تیرے پاس جو بولنے کی صلاحیت تھی، تیرے پاس جو لکھنے کی صلاحیت تھی، تو نے اس کو کیسے کیسے اور کہاں کہاں خرچ کیا۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث اسی طرح کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس وقت تک وہ ہل نہیں سکے گا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، کہ یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کیسے اس نے خرچ کی، کیسے اس نے گزاری، وعن شبابہ فیما ابلاہ، انسان کے پاس طاقت جو ہوتی ہے، جو عروج ہوتا ہے صحت کا، ہر چیز کا، وہ جوانی کے وقت کو ہوتا ہے۔ تو اللہ اس حدیث میں جو چیز ایڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وعن شبابہ، اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، خوبرو جوان بنایا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، کیسے اپنی جوانی گزاری، ومالہ من این اکتسبہ، اور اس مال کے بارے میں کہ تو نے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو تو نے سیکھا اس پہ کیسے عمل کیا۔ آخرت میں صرف 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ پہلا ٹھکانہ جو ہے، پہلی جگہ جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور جو دوسری جگہ ہے وہ گناہگاروں کے لیے ہے۔ اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ تو آپ جزیہ وصول کر کے تشریف لائے، صبح فجر کے وقت بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا ابو عبیدہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات، وہ کہتے ہیں نا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی ہے، لیکن یہ بات زندگی کا سرمایہ ہے۔ فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، ابو عبیدہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، میری امت فقر کی زندگی گزارے گی، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دولت کے دروازے تم پہ کھول دیے جائیں گے جس طرح کے پہلی امتوں پہ کھول دیے گئے تھے۔ آج دیکھیں نا، جو آپ کے والدین کے حالات تھے وہ آج آپ کے نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے جو آگے حالات ہیں وہ شاید آپ سے بہتر ہوں گے۔ اور فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقر کی زندگی گزارو گے، بلکہ تم پہ روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، ڈر اس بات کا ہے کہ تم حسد کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو گے، اور تمہارا حسد ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ نے اگر کچھ دیا ہے، اللہ کچھ دے رہا ہے، تو اللہ حسد سے انسان کو بچائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور کہتے ہیں نا جب انسان کو کچھ ملتا ہے، کسی نیک انسان کو کچھ عطا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا محض فضل ہے جو مجھے سب کچھ ملا۔ بیدہ الملک، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اب اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے، یہ موت دی ہے، فرمایا یہ مرنا اور جینا یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے تحت تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد موت دی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، میں دیکھ سکوں ایکم احسن عملا۔ آپ گھر میں یا کسی کلاس میں بچوں کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں کہ یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے وہ میری انسٹرکشن پہ، میری معلومات کے مطابق میرے احکامات کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بعینہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی صورت میں ایک دستور عطا کر دیا۔ اب فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ انسان اسلام کا دستور، مصطفیٰ کا دستور ہی الگ ہے۔ وہ کئی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ شاندار گھر کون سا ہے، اچھا گھرانہ کون سا ہے، تو آج کا کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے شاید جس میں 3 سٹوریز ہوں، اچھے کارپیٹ بچھا ہوا ہو، اچھے بستر ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ پہ قربان جائے، فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے اگر اس میں کوئی یتیم ہے تو اس کی بہترین پرورش ہو ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے۔ اور ہمیں اسلامی طرز معاشرت اختیار کرنے میں پتہ نہیں کہ کیوں عار محسوس ہوتی ہے، کیوں ہم ہچکچاتے ہیں۔ انسان کی فلاح صرف اسلامی تعلیم و تربیت میں پوشیدہ ہے۔ اگر اسلامی تعلیم و تربیت کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو اللہ کا فضل بھی ہوگا اور دل کا اطمینان بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوزے میں دریا بند کر دیا کہ جو من عمل صالحا، مرد و عورت جو بھی نیک اعمال کرے گا، وہو مؤمن، بس شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ اس کا ایمان کامل ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، سکون والی زندگی ہم اسے عطا کرتے ہیں، حیاتاً طیبہ۔ یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ نیک اعمال کرو، اس دستور کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اگر کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، سکون والی زندگی۔ آج ہر انسان سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ سکون دینا چاہے تو شاید پانی کی ایک کٹوری میں تمہیں عطا کر دے، اور اگر وہ بے سکونی دینا چاہے تو وہ لاکھوں روپے کے خزانے پڑے ہوئے اور دل میں سکون نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، انسان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ وہ چکھنے کی جو قوت ہے، اللہ ذائقہ آپ سے لے لے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بخار میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تو اگر اللہ تعالیٰ رب العزت پرماننٹ وہ آپ سے لے لے تو کیا ہوگا؟ تو یہ فرمایا اللہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا، سکون کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ نیک اعمال، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر جو تم کوشش کرو گے اس نیک اعمال کو بجا لانے کی، اس کا بھی تو ہم تمہیں اجر عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، بہترین آخرت میں تمہیں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور پھر آخری بات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بڑی چاشنی ہے قرآن کی ان آیات میں، کبھی کبھی پڑھا کرو اسے۔ فرمایا زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، کہ اس کی روزی اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ کہاں زندگی گزارے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور کہاں اس کی قبر ہوگی، کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کا یہ بھی ہے مستقرها، کہ کہاں وہ دن کو گزارے گا، اور وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں اس کی رات گزرے گی۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ میں ساری متھ اللہ رب العزت نے حل کر دی کہ جو کچھ بھی اس روئے زمین پہ ہے اس کا کھانا میرے ذمے ہے، اور اس کی روزی رزق میرے ذمے ہے، اور میں جانتا ہوں وہ دن کہاں گزارے گا، وہ رات کہاں گزارے گا، یا وہ اپنی زندگی کہاں گزارے گا، اور زندگی کے بعد جب وہ مرے گا تو اس کا ٹھکانہ، اس کی قبر کہاں ہوگا۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔
اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو نیک اعمال کرو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت سکون کی زندگی عطا کرے گا، اور اس نیک اعمال کے لیے جو تم کوشش کرو گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس پہ اللہ رب العزت تمہیں آخرت میں بھی اجر عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں عطا فرمانے۔